نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جناب حاضرین کرام، اللہ جل جلالہ امن والوں کے حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد اس کو یہاں لگا کے ہاں ایسے جب سار لگا تو پھر آواز جاتی نہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت نکاح بھی ہے، نکاح جسے ہم شادی بیاہ کہتے ہیں، اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت مسجد بھی ہے۔ دنیا کی جتنے بھی مساجد ہیں ہر ایک کے ناظم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بھئی جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارکہ ہو تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھیں گے تو ہمارا اپنا فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا جانتے ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے۔ بہرحال اہتمام ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ بھئی ہم نے تو ایک مرتبہ پڑھ لیا، وجوب کی ادائیگی ہو گئی۔ ہاں، بار بار مسجد میں درود شریف کا پڑھنا کیا ہے؟ کہیں بھی مجلس مراد، کہیں بھی مجلس ہو، چاہے مسجد میں مجلس ہو یا کسی گھر میں ہو یا کہیں ہو، تو مسئلہ یہ ہے، غور سے سنتے چلے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا فرض ہے۔ جہاں کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہو وہاں ایک مرتبہ واجب ہے، اور بار بار پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو کوئی یہ نہ سوچے کہ بھئی پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حکم تو یہ ہے، لیکن پڑھنے سے بہت زیادہ اجر ملے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے
ہم برگزیدہ بندے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ۔ تو نفل کی 3 قسمیں، ایک سنت مؤکدہ، ایک سنت غیر مؤکدہ، ایک مستحب۔ اسی طریقے سے ہر شعبے میں مستحب اور سنت ہے۔ تو کس وجہ سے اللہ کا محبوب ہو رہا ہے، اللہ کا ولی ہو رہا ہے؟ مستحب، سنت غیر مؤکدہ، سنت مؤکدہ پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کا ولی ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کریں درود شریف پڑھیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت نکاح ہے، نکاح۔ نکاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً، یقیناً نکاح جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مدرسے والے بھی ہوں گے، علماء حضرات بھی ہوں گے۔ بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں بہت بڑا، بہت بڑا میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہا جائے سب سے بڑا، اس میں تفضیل کا ترجمہ ایسے ہوتا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ یعنی سب سے بڑا جو ہے نکاح جو ہے یہ سب سے بڑا برکت کے اعتبار سے، اور سب سے زیادہ آسان ہے خرچ کے اعتبار سے۔ تو صرف ہم آپ بھی لوگوں کو مخاطب نہیں بنائے، پورے ہندوستان والوں کا، جہاں جہاں بھی خرافات ہو رہا ہے نکاح میں۔ تو ایسر کو ہم نے اعسر کر دیا ہے، یسر کی جگہ عسر لا دیے ہیں۔ تو بہت زیادہ تنگ ہو گیا، بہت زیادہ مشکل ہو گیا، تو نکاح ہوگا کیسے؟ آج کل تو یہی سب ہو رہا ہے نا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں سب سے زیادہ آسان ہے نکاح وہ جس میں بہت ہی کم خرچ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا ہمارے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے؟ اگر اس حدیث پاک پر ہم عمل کر لیں تو کروڑوں لڑکیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں ہندوستان میں سب منقوہ ہو جائیں گے، سب کا نکاح ہو جائے گا۔ آپ حضرات یہ بتائیے کہ قاضی جب نکاح پڑھاتا ہے تو لڑکے سے کہتا ہے کیا اپنی زوجیت میں آپ نے قبول کیا فلاں کی لڑکی کو؟ تو اس نے کہا ہاں ہم نے قبول کیا۔ تو اب اس کے ذمے 4 چیزیں واجب ہو گئی۔ کس کے ذمے؟ لڑکی کے ذمے۔ آج کل تو ہم لڑکی ہی کے ذمے ہیں، ہاں واجب قرار دے رہے ہیں، ماحول تو یہی بتا رہا ہے، شریعت نہیں بتا رہی ہے، مسئلہ بھی نہیں بتا رہا ہے، آپ کا دل بھی نہیں کہہ رہا ہے، زبان بھی نہیں کہہ رہی ہے، لیکن فعل یہ بتا رہا ہے کہ سارا کا سارا خرچ لڑکی کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہی ادا کرے۔ لڑکی کے ذمے تو شوہر کے مالی حقوق ایک بھی واجب نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں واجب ہے۔ پیسے کے اعتبار سے ایک پیسہ نہیں، رقم کے اعتبار سے ایک پیسہ نہیں، کپڑے کے اعتبار سے ایک دھاگا نہیں، دھاگا اس تو کپڑا بنتا ہے، اور مکان کے اعتبار سے ایک اینٹ نہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے ایک دانہ نہیں۔
کوئی بتا دیتے سر والے بیٹھے ہوئے کہ ہاں واجب ہے لڑکے کے ذمے. تو یہ سب چیزوں کو ہم نے لڑکی کے ذمے کر دیا، تبھی آثر ہو گیا، ایسر کی جگہ آثر ہو گیا ہے. اور لڑکے کے ذمے کیا ہے؟ واجب ہے. واجب بعض علاقوں میں لوگ مہر کو ادھار کر دیتے ہیں، بس یوں ہی، ہاں نقد ہے، معجل ہے، مؤجل. لیکن وہاں بھی سال کی تعین ہونا چاہیے، مہینے کی تعین ہونا چاہیے، اور تاریخ کی بھی تعین ہونا چاہیے. بعض علاقوں میں تو جاہل گوار ایسے ہیں، ہمارے بھی علاقے پہلے ایسے ہوتا تھا پرتاپ گڑھ میں، ابھی بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے. ابھی بمبئی میں کچھ لوگ ہم سے ملے نوجوان، تو کہنے لگے حضرت بیوی کے پاس جائے تو سب سے پہلے کیا کہے؟ وہ کیا کہے؟ سلام کرے. اس کو بڑا تعجب ہوا. ہم کہا سلام کرنا چاہیے. کافر. تو ہم نے کہا یار جو میاں بیوی کے تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرے، لیکن جانوروں کے طریقے سے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملابعت کیا کرو اپنی بیویوں سے، پھر ضرورت پوری کیا کرو. تو کہا مہر؟ ہم کہا مہر پہلے ہی دے دو. کہا نہیں حضرت. ہم کہا بتاؤ. کہا پہلے مہر معاف کرانا چاہیے. ہم کہا بے شرم کہیں کہ بے غیرت، اسی کی وجہ سے تو تمہاری بیوی ہوئی ہے، تم مل کے گزرا کے مالک ہوئے ہو، کاہے معاف کراؤ گے؟ بھلا کون سی ایسی بیوی ہے جو پہلی رات میں نہ معاف کر دے گی؟ اور یہ بے شرم اتنا ہے کہ پہلی رات میں معاف کرا رہا ہے. ہاں کیوں معاف کرائے؟ معاف کرانا چاہیے. وہ کوئی لولے ہو، تم لولے ہو، اپاہج ہو، بھک منگے ہو، معاف کر دو تمہاری بیوی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بہت تنگ کر دیا ہے. بیوی کے ذمے تو ایک پیسہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے خرچ. سنتے چلے کہ نکاح کی تعریف جو کی گئی ہے کتابوں میں، 7 9 النکاح 7 8 التقاء الختانین، دو شرم گاہوں کا ملنا اور ملانا، دونوں ترجمہ ہوتا ہے، لازم متعدی دونوں. شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق دو شرم گاہوں کا ملانا یہ نکاح ہے. 82 delete سنت کی ادائیگی ہو رہی ہے، جنت کا مستحق ہو رہا ہے. کیوں؟ حدیث پاک میں ہے من احب سنتی فقد احبنی 8 ومن احبنی کان معی فی الجنہ. کوئی بھی سنت آدمی عمل کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اللہ والے خوش ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اور شریعت مطہرہ کے حکم کے خلاف دو شرمگاہوں کا ملانا، اسی کا نام کیا ہے؟ زنا ہے. یہ زنا گناہ کا کام ہے، جہنم کی طرف رہبری کرتا ہے. سنت کو چھوڑا تو گناہ میں مبتلا ہوا. حدیث پاک میں وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، اگر تم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک کر دو گے تو ضرور لام تاکید آیا حدیث پاک میں، ضرور بھی ضرور تم گمراہی کو اختیار کر لو گے، گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، جہنم کا راستہ اختیار کر لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، شریعت مطہرہ کے خلاف کام کیا. اچھا اب آپ حضرات سے یہ پوچھ رہے ہیں مولوی اسد کتنا وقت ہے؟
کتنا دیر بتا تو دیجیے. اچھی بات ہے. اچھا جن کو ضرورت ہو وہ جا کے وہاں چائے پی لیں. ٹھنڈی کا دن ہے, ضرورت مند بھی ہے لوگ, وہاں جا کے پی, یہاں دور نہ چلائیں چائے کا. ہاں وہیں پی لیں جس کو پینا ہو. ہم سب اس بات کے قائل ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے جتنے بھی شعبے لائے ہیں, چاہے سنت غیر مؤکدہ ہو, مؤکدہ ہو, مستحب ہو, واجب ہو یا فرض, سب کو کامل مکمل نہیں بلکہ اکمل کیا ہے. اکمل کے معنی آتے ہیں جس میں ذرہ برابر کمی نہ ہو. یہاں تو ذرات اڑ رہے ہیں لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے, اتنا بھی کمی نہیں ہو اس کو اکمل کہیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جو دین لائے ہیں اس دین میں بہت سارے شعبے ہیں, تو اس چیز کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اکمل کیا ہے, اور ساتھ ساتھ کیا کیا ہے, سہل اور آسانی نہیں بلکہ اسہل کیا. اسہل یعنی سب سے زیادہ آسان طریقہ, ذرہ برابر آپ کو اس کی ادائیگی میں تکلیف محسوس نہیں ہوگی, یعنی اتنا آسان. اسہل آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ساتھ ساتھ اس شعبے کو حسین اور خوبصورت ہی نہیں بنایا بلکہ احسن بنایا ہے. سب سے زیادہ خوبصورت آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا لایا ہوا طریقہ ہے. ذرہ برابر خوبصورتی میں کمی نہیں ہے, یعنی کسی اور کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اچھا نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ساتھ ساتھ کافی اور کفایت ہی نہیں کیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ کیا ہے, اکفا ہے, اور کسی طریقے کے میں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک دکان پہ آپ کے گھر کے قریب میں دکان ہو, اچھا مال ملے, سستا مال ملے, اس سے اچھا مال کہیں اور نہیں ملے گا, سستا مال نہیں ملے گا کہیں اور بالکل قریب میں ہے, جانے میں بھی وقت نہیں لگتا, تو ادھر ادھر ٹہلیں گے, بہکیں گے, تو یہ پاگل پن کی علامت نہیں ہے. وقت ضائع کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے. صحیح بات آ رہی ہے. وقت جب ہم ضائع کریں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے, سامنے ہی تمہاری دکان تھی, ہاں تفریح مقصود تھی تو ٹھیک ہے چلے گئے اس وجہ سے, لیکن سامان جب یہاں مل رہا تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی. وقت کے بارے میں پوچھیں گے نبی کریم اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 40. ابن آدم سے 4 چیزوں کا سوال جب تک میدان محشر سے نہیں کر لیا جائے اس کے قدم ہٹنے نہیں پائیں گے. اس میں سب ہوں گے, بوڑھے ہوں گے, جوان ہوں گے, جو شریعت کے مکلف ہے سب ہوں گے, ہر طرح کے لوگ ہوں گے. ان عمرہ فیما افنیٰ, سب لوگ بتاؤ تم اپنی عمر کہاں لگائے, اپنا وقت کہاں لگائے, کیا جواب دیں گے ہم لوگ؟ اس وقت حالت خراب ہوگی. بہرحال وقت کو ضائع کرنا اچھی بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ جو ہے اکفا ہے نا, ایسے ہی فضیلت ہی والا نہیں ہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ جو افضل ہے. افضل
ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی فضیلت کے حاصل کرنے میں. لیکن یہ چیزیں کب ملے گی؟ جب ہم عمل کریں گے تب. ہم لوگ اس کے قائل ہیں، لیکن ہمارا فعل یہ کہہ رہا ہے کہ شعبہ نکاح میں معاذ اللہ، ہمارا فعل یہ کہہ رہا ہے کہ شعبہ نکاح میں بارات کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں فرمایا، بارات کے بارے میں شریعت مطالعہ نہیں فرما رہی، لیکن عقیدہ ہمارا کچھ ہے اور فعل کچھ بھی بتا رہا ہے. تو آپ حضرات یہ بتائیے کہ یہ بارات کا لے جانا یا بارات کا بلانا جو ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت کر دیجئے، کسی ایک تابعی سے آپ ثابت کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دین کو اکمل کیا کہ نہیں کیا؟ پھر یہ نئے نئے طریقہ ہم لوگ نکالتے کہاں سے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. اور جو غیروں کا طریقہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء. ایمان والے کافروں کو دوست نہ بنائیں. دوست کس کو بنائے؟ ایمان والے ہی کو دوست بنائیں، انہی کا طریقہ اختیار کریں. اور اگر ایسا کرتے ہیں، دوسرا کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو یہ خود اللہ تعالیٰ سے تعلق ختم کر رہا ہے. کسی طریقے کا تعلق نہیں رکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے رب ہے، ہم چھوٹے سے تھے، پھر 1 سال کے ہوئے، پھر 2 سال کے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ میں طاقت دی، چلنے لگی. یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے. اور یہ بھی نہیں سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے، ہماری ماں سے، ماں کے 70 ماں کے برابر ہم سے محبت کرتے ہیں، اس اعتبار سے تعلق رکھ لیتا، یا اس اعتبار سے تعلق رکھ لیتا کہ ہم جب ماں کے پیٹ میں تھے تب اللہ تعالیٰ تب بھی ہم کو رزق دیا کرتے تھے رزاق ہونے کے اعتبار سے، لیکن کچھ بھی تعلق نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ سے. تو ہوگا کیا پھر؟ اللہ تعالیٰ اقدام کریں گے، بندے کو اقدام کرنا پڑے گا. جب بندہ اقدام کرے گا فَاذْكُرُونِي يَذْكُرُكُمْ، تم لوگ ہمارا تذکرہ کرو تب ہم تمہارا تذکرہ کریں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بتائیے علماء حضرات بیٹھے ہیں، کیا بارات کا کوئی ثبوت ہے؟ تو اگر بارات کا کوئی ثبوت نہیں تو یہ بارات جیسے ملعون چیز آئی کہاں سے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. آپ کے اس گاؤں میں بھی دن تاریخ اس وجہ سے نہ رکھے ہوں گے کہ بھئی ابھی لڑکا والا تیاری کر رہا ہے، بعض لڑکے والے کبھی تیاری بھی کرتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ دن تاریخ اس وجہ سے رکھے ہوں گے کہ باراتیوں کو کھلانے کے لیے، ناشتہ کرانے کے لیے ابھی نظم نہیں ہو پایا. بتائیے کتنی گندی بات ہے. دونوں طرف سے تاریخ طے ہو جاتی ہے، ہر دونوں کو، لڑکی لڑکا کو ایک دوسرے کا تو نمبر مل جا رہا ہے، بلکہ نہ بعض گھر والے ایسے دے بھی دیتے کہ بیٹا بات کیا کرو. کتنی گندی بات ہے. وہ تو تمہاری نامحرم ہے، جب تک تمہارا نکاح نہ ہو جائے تمہاری بیوی نہیں ہوگی. یہ سب باراتی کی تو نحوست ہے، جہیز کی نحوست ہے. پوچھ نہیں ہوگی ہم سے اللہ تعالیٰ کے ہاں. یہ جو ہم نکاح میں رسومات قبیحہ کو داخل کیے ہیں بہت ساری ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے بہشتی زیور، حضرت نے لکھا ہے کہ جس نکاح میں 300 سے زائد گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہو تو وہاں خیر و برکت کا ذکر ہی کیا ہے. سمجھ بات آ رہی ہے؟
تو نکاح میں صرف اور صرف کتنا خرچہ ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ 15,000 زیادہ نہیں ہوگا، نیک ہے دیندار ہے لڑکا تو سب لوگ چندہ کر کے اس کا نکاح کرا دو. اگر بیچارہ نہیں کر پا رہا ہے سب لوگ چندہ کر کے کراؤ، ایک آدمی کرا دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پارہ نمبر 18 میں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. ایک نیک دیندار لڑکا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسا ہے، دیکھو ہم تو غریب آدمی ہیں، ہمارے اتنا افراد ہے، کھانے کا نہیں ہو پا رہا، ہمیں نکاح کی ضرورت ہے، تو محلے والوں کو چاہیے ایک آدمی کرا چندہ کر کے. اگر آپ نے نہیں کرایا اس کا نکاح، اس سے کوئی حرکت ہو گئی تو آپ بھی گنہگار ہوں گے. کتنا خرچ ہوگا؟ ارے ہم یہ کہہ رہے 3.25 تولہ چاندی ہے مہر یا اس کی قیمت، 3 جوڑا کپڑا دے دیجئے بیوی کو، 3 جوڑا کپڑا دے دیجئے، ایک ذرا اچھا والا دے دیجئے کہ آپ کے کمرے میں پہنے، اور 2 سادہ دے دیجئے بھلے وہ قیمتی ہو. 6,000 ہو گیا. اسی جگہ تو مکان مل جائے گا 1,500-2 ہزار کرائے میں، نہیں ہوگا؟ 3,000 مان لو کرایہ، اور 3,000 کا غلہ اللہ آ جائے گا، 12 ہو گیا. اب رات جب گزارے تو ولیمہ کر دو. ولیمہ میں ضروری تھوڑی کہ ہمیشہ مرغی بکری ہو نا، تیتر بیٹے، اور آپ کیا تیتر بیٹے تو نہ ہوتا، لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے بڑے بڑے شہر والوں کو تو کہتے ہیں اسٹارٹر، یعنی وہ جس سے شروعات کیا جائے اسی کو اسٹارٹر. جب تک شروعات نہ کرائے گا وہ کھانے کے اندر جائے گا. 2500 طرح کے کھانے ہوتے ہیں، اور کتابوں میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی مجلس میں 5 یا 7 طریقے سے زائد کھانا ہے تو وہاں نہ تو جانا چاہیے، کھانا بھی نہیں چاہیے. اب بتاؤ کتنی گندی بات ہے. یہ سب کون کر رہے ہیں؟ یہ بڑے بڑے پیسے والے کر رہے ہیں. اور کبھی چھوٹا پیسہ والا جو ہے اس کے پاس پیسے کم ہیں تو سود پہ لے رہا ہے پیسہ، اور سود پہ پیسہ لے کر کو بھی خرافات کر رہا ہے. سودی قرض لینا چاہیے، کتنا بڑا گناہ ہے. نوجوانوں کو تو بچنا چاہیے اسے چیزوں سے بھی. ان کے بوڑھے لوگ تو نہیں بچ پاتے ہیں، ان کو دنیا کی حرص ہوتی ہے، لیکن نوجوانوں کو تو بچنا چاہیے. کتنی گندی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ولیمہ تھا، سب سے بڑا ولیمہ بکری کا گوشت اور روٹی. باقی کسی ولیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کو خاص لوگوں کو بلا کر کے دودھ پلایا، ستو کھلا دیا، کھجور کھلا دیا. اور کبھی یہ بھی کہا بھائی سب لوگ اپنے اپنے گھر سے لے کے آؤ، ہمارے یہاں ہمارے یہاں کھا لو، ہمارا ولیمہ. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے نفس پر تو ظلم کر ہی رہے ہیں، لیکن جو بچیاں غریب ہیں 28, 30, 35 سال کی ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہم ظالم و مظلوم. آپ تو 18 سال کی بچی کا نکاح کر دی اور 28, 30 سال 35 سال کی، اس کا کیا ہوگا؟ کون کرے گا؟ بد دعا نہیں دے گی؟ کتنا بڑا گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بارات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الذین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. بھیا فوٹو نہ لینا یار ہمارا، ہم دیکھو پسند نہیں کرتے، اچھی بات نہیں ہے، ٹیپ کر لو. اگر کوئی لے رہا ہے تو نہ لے، اچھی بات نہیں بیٹا. یہ فوٹو کشی وغیرہ کرنا، فوٹو لے لو گے پھر کل وہاں کیا ہوگا؟ جب اللہ کے حضور میں داخل ہوں گے آپ، جب پیش کیے جائیں گے تو اس میں جان بھی ڈالنا پڑے گا. جو کوئی اس میں روح ڈال سکے فوٹو لے، لہذا اچھی بات نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے، ضرورت پہ تو جائز ہے.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نکاح میں صرف اور صرف اتنا ہے، رات گزارا ہے اور گوشت روٹی کھلا دے، مرغی کا گوشت کھلائے، آپ کے یہاں تو اور گوشت سستا ملتا ہے وہ کھلا دے، 3,000 میں ولیمہ کر دے، خاص خاص لوگوں کو بلائے، اور اگر کوئی چھوٹ جائے تو برا بھی نہ مانے، کوئی چھوٹ جائے تو برا بھی نہیں مانے، ان کو کھلائے ہم کو نہیں کھلائے، منع ہے بھئی جتنا گنجائش اتنا کھلا دیے۔ لیکن آج کل تو ولیمہ یا اللہ اتنا بڑا بڑا ہو رہا ہے، اتنا بڑا بڑا ہو رہا ہے کہ اس دلہن کے لیے ایک اچھا بڑا نہیں، کئی بڑا اچھا مکان بن جائے گا، مکان کا خیال نہیں کرتے۔ ابھی 2 سال پہلے ایک مسلمان کے لڑکے کا نکاح ہوا تو اس نکاح میں پتہ نہیں ایک ہی طرف سے یا دونوں طرف سے 1.5 ارب، کتنا؟ 1.5 ارب روپیہ ان لوگوں نے خرچ کیا، بتاؤ کیسے جواب دیں گے؟ علماء کو نہیں پہنچنا چاہیے اسی جگہ، علماء حضرات کو جانا چاہیے، اسی کو تو موضوع بنانا چاہیے۔ ہم نے ایسر کو آثر کر دیا ہے۔ راجستھان میں ایک نکاح ہوا ہمارے پہچان کے تھے، آج سے ہمارے خیال سے 30 سال پہلے یا جو بھی ایسے کچھ ہوا ہو، تو لوگوں سے کہا کہ مفتی صاحب کو بتائیے گا نہیں اتنا خرچہ ہوا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی بیٹی آج رخصت ہوئی تو دوسرے دن ہم پہنچ گئے، 1 کروڑ خرچہ کیے تھے وہ، آج کے ہمارے خیال سے 5 کروڑ سے کم نہیں ہوگا، 30 سال پہلے والا۔ ہم کہا آپ نے نکاح کیا اس طریقے سے اپنی بیٹی کا؟ حضرت نکاح تو ہم نے کیا ہے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، چال چلنے لگے، اس کا منطق نام ہے، نکاح تو نہیں کرنا چاہیے۔ ارے منطق تو کہتے ہیں عقلی دلیل دینے کا نام منطق ہے، آج جھوٹ بولنے کو لوگ منطق سمجھتے ہیں۔ ہاں کرنا چاہیے، اور پہلے کر دیے ہوتے، کیا رشتہ نہیں ملا؟ کہا ہاں حضرت رشتہ ملا، تم نے کر دیے، داماد وغیرہ ٹھیک ہیں، کہا حضرت اچھا ہے، نیک ہے، دیندار ہے۔ ہم کہا بتاؤ دیندار کسے کہتے ہیں؟ کہا حضرت نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھا ہے، اس علاقے میں اس کو جو کرتے کو جبہ کہتے ہیں، پاجامے کو لہنگا کہتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو۔ اچھا، اور پھر یہ دینداری کی علامت ہے، نماز پڑھ لینا، صلح کا لباس پہن لینا، صرف یہی دینداری کی علامت ہے۔ اس کا معاملہ درست نہ ہو تو کسی اپنے بھائی کی یا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہو یا قرض لے لیا ہے اور واپس کرنے پر قدرت رکھتا ہے، نہیں دے رہا، پھر کیا ہے؟ تو کہا حضرت ہم سمجھے نہیں، ہم نے کہا ہاں واقعی نہیں سمجھے، ہم نے یہ کہا کہ یہ 1 کروڑ روپیہ کہاں خرچ ہوا ہے؟ کہ کسی نے بتایا؟ آپ کا کوئی بھی بتایا ہو؟ کہا ہاں حضرت خرچہ تو ہو گیا۔ ہم کہا اس کو بھی تو دیے ہوں گے، اپنے لٹیرے داماد کو بھڑے کبھی داڑھی رکھ کر کے آیا تھا۔ کہا حضرت دیے۔ اب کہا وہ دیندار کیسا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جو پامال کرے وہ دیندار ہے یار۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا دیا گیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا دیا گیا تھا؟ کہ حضرت تلافی کیسے؟ ان کا سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، اور اخبار میں اس زمانے میں یہی اخبار، اور اتنا تو تھانے جگوال وغیرہ شائع کرو کہ لڑکی کے نکاح میں 1 پیسہ نہیں خرچ ہے، اور جتنے پہ تم قدرت رکھتے ہو خرچ کرنے پر اتنا کسی مدرسے میں دو۔ تو کیا حضرت کا اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے؟ ہم کہا بھائی معاف تو اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے معاف کرنے کا، لیکن قرآن پاک میں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہو برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں اٹھا کے، اتنا کرو۔ تو ان سے ہم کرائے تھے، ان کے آنے جانے لگے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟
آپ لوگ بھی تو ایسے کرتے ہو. یہ مدرسہ جو ہے کون ہے اس کے ذمہ دار؟ قاری صاحب ہیں بیٹھے ہیں. قاری صاحب یہ کتنا آپ کے یہاں تنخواہ اساتذہ کی یا آپ کی؟ 10-12. یا اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بچہ بچہ جانتا ہے. آج کی تنخواہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کتنا؟ 45,000. آپ کے پورے ہندوستان میں 45,000 شاید کسی کی ہو, ہم تو نہیں جانتے. اور حضرت نے جو قاضیوں کو رکھا تھا جگہ جگہ, تو ان کی تنخواہ کتنا تھی؟ کوئی اس میں جوڑ کے بتائے گا ہمارے جانے سے پہلے 5,000 درہم سالانہ. درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو, اور غالباً 2.25 درہم کا ایک تولہ ہوتا ہے. یار جو کمپیوٹر چلانے والے کو بتائیے گا بھی جوڑ کے. 5,000 درہم تھی ان حضرات کی تنخواہ سالانہ, اور غالباً 2.25 درہم کا ایک تولہ ہوتا ہے. اب جتنے کو ہوتا ہو, اب تو اور کم کو ہوتا ہوگا. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ تھی اتنا 45,000. اور یہاں بتائیے ہم لوگ ان کے پیر کے دھول بھی نہیں ہے, خرافات میں پیسہ برباد کرتے ہیں, بارات میں لے جا رہے ہیں, جہیز میں تو کچھ بھی نہیں, ایک پیسہ نہیں خرچ کرنا چاہیے. ایک کتاب ہے جہیز ایک ناصور, اس کو کس نے لکھا ہے؟ کوئی معمولی عالم نے نہیں لکھوایا ہے, حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھوایا ہے. لکھوانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت تقریض میں لکھ دیا ہے اس کتاب میں. حضرت بیٹھے ہوئے تھے, اس زمانے میں اتنا زیادہ اس کی چلن نہیں تھی, تو ایک خط آیا اپنے ہندوستانی سے, لڑکی کے باپ نے بھیجا, کہا حضرت ہماری 3 بیٹیاں ہمارے ہاں تو بغیر جہیز بارات کے لڑکیاں بیاہ ہی نہیں جا رہی ہیں. ایک کو تو بیاہ لیں گے, سمجھ بات آ رہی کہ مکان بیچ دیں گے, دکان بیچ دیں گے. بتاؤ یا اللہ, بے غیرت بے حیا, وہاں جاتے ہو کھانے کے لیے؟ ہاں, کسی کا مال جائز ہے چال سے یا کال سے یا حال سے؟ حدیث میں لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسی. وہ جو آپ کو کھلا رہا ہے اس وجہ سے کھلا رہا ہے کہ بٹیا بڑی ہو جائے گی, عمر زیادہ, اس وجہ سے مجبوری سے, اور مجبور کر کے کسی کا مال کھانا جائے تو بالکل حرام ہے. کتنی گندی بات ہے. تو یہی سب جو ہم خرافات کر رہے ہیں, 15,000 میں 15 لاکھ میں لوگ باز کر رہے ہیں, 50 لاکھ میں کر رہے ہیں, ابھی 1.5 ارب تو سنے کہ نہیں سنے. 15,000 میں آپ کا نکاح ہو جائے گا آسانی کے ساتھ. اگر 1 لاکھ روپیہ آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں, اس علاقے میں تو شاید مولانا قاری صاحب ایک مدرسہ ہے نا, جی, اور بھی ہے, یہاں سے دور ہے. اور دور ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس محلے میں, اس علاقے میں سال میں 5 نکاح تو ضرور ہوتا ہوگا. اور کسی نکاح میں 1 لاکھ سے کم خرچ نہ ہوتا ہوگا. وضاحت کرتے چلیے قاری صاحب, 5 ہو جاتا ہے اس محلہ پورا جہاں تک آپ کا یہ ہے مدرسہ, 5 ہوتا ہو یہاں؟ اس سے زیادہ ہے. چلو 7 مان لو. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ دل میں ٹھان لیا کہ 1 لاکھ خرچ کرنا ہے, 15,000 خرچ کر دو, 85,000 قاری صاحب کے یہاں دے دو, 7 آدمی 85,000 دے دو, تو ان کے یہاں کم سے کم 20,000 تنخواہ ہو جائے گی. پھر آئندہ سال ایسے کرو, 10 سال کے بعد 1 لاکھ روپیہ تنخواہ ہو جائے گی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولاً تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں گناہ سے اپنا پیسہ گناہ میں ڈالنے سے بچایا, اور کیا کیا؟ ان کو دے دیا, ثواب مل گیا. سمجھے کہ نہیں؟ 2 ثواب, مدرسے میں دینے سے, غریبوں کو دینے سے, اور وہاں گناہ میں نہ ڈالنے سے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے لیے صدقہ جاریہ یہ ہوگا کہ جب تک مدرسہ رہے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور سب سے بڑی اچھی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو آج پیسہ چاہیے, مال چاہیے. وہ دیکھ رہا ہے انگریزی
پڑھانے والوں کی تنخواہ 60,000 ہے، ان کی 10,000 ہے، ان دونوں کا کیا تقابل ہوگا؟ اگر یہ مسلمان، سمجھے کہ نہیں، اگر مسلمان اس کا خیال کر لے کہ ہم اپنے خرافات پیسوں کو جو خرافات میں برباد کرتے ہیں وہاں نہ دے کر کے مدرسے میں دیں گے تو یہاں بھی 4 سال کے بعد 50,000 تنخواہ ہو جائے گی. ہر بچہ، ہر مسلمان بچہ ضرور آئے گا، اس کے والدین بھیجے گا. اولاً تو علم دین کا سکھانا اس کے ماں باپ کے اوپر فرض ہے، اور دوسرے یہ کہ بیٹا جاؤ مولوی صاحب بن جاؤ گے، حافظ صاحب بن جاؤ گے، کتنا ملے گا؟ 50,000. دھیرے دھیرے ترقی کرے ہوگی تمہاری تنخواہ میں 1 لاکھ سے زیادہ نکل جاؤ گے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمان اپنے بچوں کو علم دین نہیں سکھا رہا، جبکہ جانتا علم دین کا سکھانا بچوں کو فرض ہے. کتنا؟ اتنا اسے معلوم ہو جائے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ نے کیا چیز کرنے کا حکم دیا اور کیا چیز کرنے سے منع کیا ہے. پھر عالم، حافظ، قاری، مفتی بناؤ، بہت اچھی بات ہے، سمجھ بات آ رہی ہے. تو آج کیوں نہیں آپ بنا رہے ہیں کہ 10,000 ملے گی؟ تو 10,000 تنخواہ تو آپ لوگ دلوا رہے ہیں. یہ پڑھائیں بھی اور چندہ بھی کریں، اور اوپر سے آپ الزام بھی لگائیں ان کو. چندہ کرنا کس کا کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولویوں کا کام ان کے حوالے کر دیا ہے، اور مالی فراہمی کا کام غیر مولویوں کے ذمے کیا ہے. حدیث پاک میں لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمتا فہو یقضی بہا ویعلمہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حسد کرنا جائز نہیں ہے، مگر 2 آدمی. یہاں حسد سے مراد غیبتہ یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا، یہ اچھی چیز ہے. تو پہلے کس کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ مالداروں کا تذکرہ کیا. زید کو چاہیے کہ ہم 10,000 دیں گے، تو بکر کو چاہیے ہم 20,000 دیں گے، عمر کو چاہیے ہم 30,000 دیں، ایسے بڑھتے رہیں. اور زید پڑھا رہے ہیں 8 گھنٹہ تو عمر کو چاہیے ہم 9 گھنٹہ پڑھائیں گے، بکر کو چاہیے کہ ہم 10 گھنٹہ پڑھائیں. ان میں بھی تو ہونا چاہیے. یہ اپنا وقت صرف کریں اور اپنا مال صرف کریں، اسی کا نام ہے دینی خدمت، اسی کا نام ہے مدرسہ، اسی کا نام ہے مسجد، اسی کا نام ہے خانقاہ. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم فیصل مانتے ہیں. جب وہ فیصلہ معاذ اللہ کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے، تو ان کے ذمہ ہم کیوں کام کریں؟ اچھا یہ بتاؤ، ٹھیک ہے آپ نے اپنا کام ان کو دے دیا ہے، ان کا کام آپ کر لیں گے؟ یہ تو چندہ کر لیں گے، مولوی لوگ تو چندہ کرتے ہی ہیں. مولوی کو لوگ کام آپ مولویوں کا کام کر لیں گے. بتائیے حروف مدہ کتنے ہیں؟ بتاؤ تو سمجھ جائیں گے، آپ پڑھا لیں گے. یہ بتاؤ ذرا، اللہ کا نام پر ہوگا کہ باریک ہوگا؟ تو کر لو گے. ارے یہ تو ہم آپ کا کام کر لیں گے، آپ ان کا کام نہیں کر پائیں گے. سمجھ بات آ رہی ہے؟ تو ہم آپ کے علاقے میں یار بار بار آتے ہیں، 39 سال سے آ رہے ہیں، سمجھے؟ تو ہم یہ چاہتے ہیں دینی خدمات کچھ ہو جائے، ہم کو بھی ثواب مل جائے. آپ لوگوں کا احسان ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ تو ہم کو ثواب مل رہا ہے، نہ بیٹھتے تو کیا ثواب ملتا؟ تو ہم آپ کے کیا ہیں؟ مہمان ہیں نا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں جیسے بھئی ہمارا تو بہت اکرام ہوتا ہے، ہم تو عاجز ہو کے ان لوگوں کو منع کرتے ہیں، بھئی ہمارے سامنے اتنا ناشتہ نہ آئے، کھانا نہ آئے، کھانا ہے تم لوگ تو کر لو، سمجھے کہ نہیں؟ ہم تھوڑا تھوڑا کھا لیتے بس، اور کھاتے نہیں. اتنا ہوتا ہے اکرام ہمارا یہاں پہ بہت زیادہ. یو پی کے بھی بعض علاقے بہت اچھے ہیں، لیکن سب نہیں. لیکن آپ کے، ہم تو پورے اڑیسہ کا دورہ کرتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اکرام ہوتا ہے. یو پی کا تو پورا علاقہ ایسا نہیں ہے.
اور ایک علاقہ ہے بھاؤ نگر، یہ تو گئے حاجی شمس الرحمان صاحب ماشاء اللہ. بھاؤ نگر وہ ساحلی علاقہ ہے وہاں گجرات میں، وہاں بھی اس طریقے سے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ ہم کو کھلائیں پلائیں، ہماری خدمت کریں، کیا آپ ہمارا حق ادا کر دیے؟ ہاں، بخاری شریف کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی، ہم لوگ اٹھائے جائیں گے، اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، سمجھ بات آئی؟ تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں سب سے بڑا اکرام ہر مہمان کا یہ ہوگا کہ اس کی بات کو سنا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اب آپ کے ہم جب آتے ہیں ایک نئی نئی بات ملتی ہے. یہ جو گندی گندے رسمیں نکلے اس میں کمی نہیں اور بلکہ اضافہ ہو رہا ہے. اس سے پہلے آئے تو پتہ یہ چلا کہ لڑکی لڑکا نکاح سے پہلے نامحرم ہوتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں. انگوٹھی پہنا تو جائز نہیں، وہی انگوٹھی واللہ اٹھا کر کے دے دیں مدرسے میں تو جتنا ان کو انگوٹھی پہنانے میں لطف آئے گا اس سے کہیں زیادہ آئے گا دے دینے مدرسے میں دے دینے سے. کتنی گندی بات ہے. پھر اس کے بعد کیا اطلاع ملی کہ حضرت نکاح سے پہلے یہاں لڑکی لڑکا بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں کیا کاٹا جاتا ہے؟ کیک کاٹا جاتا ہے. بڑا مضبوط ہوتا ہے کیا کیک کاٹنا؟ دشوار ہوتا ہے، کوئی بھی کاٹ دے. اب پھر لڑکی لڑکا کیا کرتے ایک دوسرے کو کھلاتے. بے غیرتی کوئی انتہا ہے. یا اللہ، ہم لوگوں کو روکنا چاہیے، جانا نہیں چاہیے. حضرت نے یہی لکھا ہے، حضرت مولانا حسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں یہی لکھا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. یہی ہے نا. تو وہ کہ حضرت ایک لڑکی کا تو نکاح کر دیں گے، مکان بیچیں گے، یہ بیچیں کر دیں گے، کیا دو لڑکیوں کو ہم قتل کر دیں یا معصیت والی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیں؟ بتائیے. یا اللہ، حضرت نے کہا ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گیا اور لگ رہا تھا کہ آسمان گر پڑے گا ہم سب پر. سمجھے کہ نہیں؟ حضرت کا کیا قصور تھا؟ ارے گناہ تو کسی اور علاقے میں ہو رہا تھا، تو اسی کو حضرت نے کہا بھائی ایسا نہیں کہ جو گناہ کرے گا اسی کو عذاب سمیٹے گا، عذاب اس کو بھی سمیٹے گا جو لوگ قدرت رکھتے تھے روکنے پر نہیں روکے. تو وہ بہار کے ہیں مولانا شمساد، اچھے عالم ہیں. ان کو بنایا کہ مولانا شمساد دیکھو ایسی ایسی بات ہے، کتاب لکھو. تو انہوں نے کہا حضرت کتاب کا نام تو انتخاب کر دیے. اور حضرت نے کہا کتاب کا نام رکھو جہیز ایک ناسور. یہ پنکھا جو ہے مباح ہے، 2 پہیے گاڑی مباح ہے، 4 پہیے گاڑی مباح ہے. حضرت اس کو ناسور نہیں کہا. مباح چیز کو ناسور کہہ کے اپنی آخرت برباد کر. تو معلوم ہی ہوا کہ جہیز کا لینا اور دینا جائز بھی نہیں ہے. وہی پیسہ ہم ان مدرسوں میں دے دیں، غریبوں کا علاج کرا دیں. آپ ہی کے محلے میں کتنے ایسے ہوں گے غریب ہوں گے، علاج کا پیسہ نہیں ہوگا. ایسے بوڑھے ہو گئے ہوں گے کہ ان کا علاج تو مقوی غذا ہے، یہ بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے آپ لوگ، ہم بھی نہیں کر پاتے. ایک بات ہم کہہ رہے ہیں، تو ہمارا مال جو ہے اس کا مصرف بارات نہیں ہے، جہیز نہیں ہے. ہاں ابھی تک تو کرسی ہی پر بیٹھ کے کھا رہے تھے، اب کیا کھاتے؟ کیسے بفے طریقے پہ نہیں، بکرے کے طریقے. بکرا کبھی یہاں کھائے یہاں کھائے یہاں کھائے، ایسے کھاتا کہ نہیں کھاتا؟ ناچ ناچ کے کود کے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے. اور غیروں کا طریقہ اختیار کریں تو کیا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. بفے طریقے پر کھانا کتنا تو خراب ہو جاتا ہے اس میں. سمجھ بات آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو آپ کے مال کے مصرف بہت سارے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ ہم اس علاقے میں آتے ہیں، دیکھو یہ بیٹھے حاجی صاحب کا، یہ کوئی مسلمان کی عیسائی کو اللہ تعالیٰ نے 3 عیسائیوں کو مشرف باسلام ہم ناچیز کے ہاتھ پہ کیا. گئے تو ایک بیچاری ادھیڑ عمر کی تھی، شاید رونے لگی پیچھے بیٹھ کر. بٹیا کیوں رو رہی ہو؟
ہم جب اس زمانے میں رہتے تھے یہ رہتے تو واقعی ہم نے آپ کے اڑیسہ میں اتنا عمدہ نظام دیکھا نہیں، لیکن ہم لوگ چلے ہی آئے وہاں سے، تو آپ لوگ کی ذمہ داری ہے نا۔ چھوٹا سا مکان ہوتا تھا، کبھی ہم نے 9 سال کی لڑکی کو دیکھا نہیں، ہم کہیں وہاں تراویح پڑھائے رہے بھی، آنا جانا ہوتا رہا ہے۔ بٹیا کیوں رو رہی ہے؟ تو کہے حضرت افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے شوہر کو کلمہ پڑھا کے گئے تھے، وہ مسلمان تھے، ہم تو مسلمان نہیں ہیں، نکاح آپ نے کر دیا تھا۔ ہم کہا بٹیا پھر؟ کہا ہمارے شوہر اتنے بیمار ہوئے کہ ان کا علاج مسلمانوں نے نہیں کرایا، عیسائیوں نے کرایا، پھر انہوں نے ان کے مذہب اختیار کر لیا عیسائیوں۔ اب بتاؤ، اور ہم لوگ جا رہے تھے پھول بانی، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، علماء کے پاس پیسہ لا کے جمع کرو، سمجھے کہ نہیں؟ آپ سے کوئی نہیں کہے گا، آپ سے تو اگر کوئی کہے یہ دیکھو، ہاں 35 سال کا نوجوان ہے، چل پھر رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، تمہیں معلوم 35 سال کے، اب بتا ایک صاحب نے ایک کتاب بھی لکھ دیا، تو کتاب وہ جو لکھے ہیں اس میں مضمون داخل کیے ہیں کہ علیہ وسلم نے ایک سے اچھا معاملہ بڑھ جائے گا، بہرحال ان حضرات کو لا کر کے دو، یہ تلاش کر کے جا کے دیں گے، ان کا لباس دے کر کے، ان کا حلیہ دے کر کے، غریب لوگ آ کے ان سے کہیں گے، سمجھے کہ نہیں؟ آپ سے نہیں کہیں، آپ تو ان کو ڈانٹ کے بھگا دیں گے۔ اور آگے جا رہے تھے تو پتہ یہ چلا، ایک نوجوان لینے کے لیے ہم لوگ کو آیا تھا، تو پتہ یہ چلا کہ حضرت یہاں 3-4 گھر مسلمان کے تھے، غربت کی وجہ سے وہ عیسائی ہو گئے، اس علاقے میں عیسائی زیادہ ہے۔ تو ہم لوگ کو ایک نظم بنانا چاہیے، تنظیم بنانا چاہیے نا۔ پھول بانی وہاں جیودیا گری ہے، پھول بانی اسی ضلع میں جیودیا گری۔ تو یہ بتائیے کیا ہمارے مال کا مصرف بارات ہے، جہیز ہے، اور آج کل کے جیسے ولیمہ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہمارے مال کا مصرف۔ اگر ہم ان غریبوں کی مدد نہیں کیے، ان کو ارتداد سے نہیں بچائیں گے، تو کل اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی تمہارے وجہ سے کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے، اللہ اس زمانے میں تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان سے بڑھ کر کوئی ہدایت یافتہ تھا ہی نہیں۔ ہاں، اگر تمہارے وجہ سے کوئی ہدایت یافتہ ہو جائے تو سرخ اونٹ سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہمیں اس کی مقدار کا علم نہیں ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا تھا، آج بھی ہو سکتا ہوتا ہو، سمجھے کہ نہیں؟ اور ہم اللہ کے بندے کو کفر کی طرف لوٹنے سے بچا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا دیدار نہیں کریں گے۔ اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ ہاں، ابھی ہم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب کا جب انتقال ہونے لگا تو جنت کو لائی گئی، 8 جنتوں کے 8 دروازے جنت آئی ان کے پاس، اس طریقے سے ہے۔ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ ہم دنیا میں جو عبادت کی کہ جنت کے لیے کہ دیکھیے، ہم لوگ کو واقعی ہم لوگ کو بھی ایسے عبادت کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کی عبادت تو اس طریقے سے جیسے غلام اپنے آقا خدمت کرتا ہے، جیسے تاجر اپنی تجارت کرتا ہے مال بڑھانے کے لیے، ہم کو کیسے کرنا چاہیے عبادت؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، سمجھے کہ نہیں؟ غلام جو ہے اپنے آقا کی خدمت نہیں کرتا مار کھائے گا نا۔ تو ہم لوگ عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جنت ملے گی، یہی تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ تجارت ہے، جنت ملے گی، یہ تجارت ہے۔ اور کبھی اس وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ سمجھے جنت ملے گی، پہلے اس طریقے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ نہ جنت کے طلب میں عبادت کریں، نہ کسی چیز کے شوق میں، بلکہ عبادت جب کریں تو صرف اور صرف یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، لائیے یہ نماز جو پڑھیں شکریہ کے طور پر پڑھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے، ادائیگی ہو جائے گی نماز کی آپ کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ بھائی اپنے مال کا مصرف بناؤ، مدرسے والوں کو بناؤ،
مسجد والوں کو بنا مسجد بناؤ تو لیکن سجاؤ نہیں. ابھی تو ایک مسجد میں گئے تھے ہم لوگ, یا اللہ, اس میں سب جاہل گوار ان پڑھ, اور جس مسجد یا مدرسے کا ذمہ دار جاہل ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ تو جتنا ہی مسجد کو سجائے گا اتنا ہی اس کا نفس خوش ہوگا. سمجھے کہ نہیں؟ عوام پیسہ جو دیتی ہے مسجد بنانے کے لیے دیتی ہے, سجانے کے لیے نہیں دیتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے زمانے جب تعمیر کرا رہے تھے کہ بھائی معمار تم مسجد کو اس طریقے سے بناؤ جو سردی اور گرمی سے لوگوں کو بچا سکے. پھول پتی بچائیں گے. بتاؤ ہم لوگ کل گئے تھے, دیکھے اتنا مزین کیا, اس میں کس کا پیسہ لگا ہے؟ سب تو نہیں, ہاں عوامی کا تو لگا. کتنی گندی بات ہے. اب بدترین مال ہوا جو ضرورت سے زیادہ تعمیری کام میں صرف کیا جائے. وہی مسجد 20 لاکھ میں بن سکتی تھی, 42 لاکھ روپیہ لگا دیے. بتائیے جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے, اللہ تعالیٰ حضرت قبر کو نور سے بھر دیں. حضرت نے کہا جب ضرورت سے زائد مسجد میں پیسہ آ جائے تو غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دینا چاہیے. کہاں کرتے ہیں ہم لوگ؟ اور ایک بہت بڑی عالی شان مسجد تھی. اس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ امیر نہیں بنے تھے. یہود و نصارہ دیکھ کر کے آشاس کرتے تھے, کہتے دیکھیے آپ کے شریعت نے تو منع کیا, اتنا عمدہ مسجد بنایا. کہے بھائی ہم نے منع کر دیا, ہم کوئی ذمہ دار ہے نہیں, ہمارا بھی یہی کام ہے کہ نصیحت کرتے, ہم مذکر ہیں, ہاں مسیطر نہیں ہیں ہم لوگ, جبر کرنے والے نہیں, داروغہ نہیں ہے, پولیس نہیں ہے کہ ڈنڈا ماریں گے. ٹھیک ہے. بہرحال ان کا انتقال ہوا, حضرت اس علاقے کے والی بنے, امیر المومنین. تو حضرت کا سب سے پہلے کام کیا ہوا کہ اس مسجد کو توڑوا کر کے, بعض لوگ شہید لفظ استعمال کرتے ہیں, شہید تو اپنے کہیں پڑھا نہیں, ہمارے ہردوئی میں تو توڑوانا ہی کہتے ہیں. توڑوا کر کے سادی بنوا دیے مسجد, اور اس کے ملبہ کو بیچ کے غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے. بتائیے ہم لوگ کتنا خوبصورت بنا رہے ہیں, کتنی گندی بات ہے. بہرحال مال کے مصرف کو آپ سمجھ گئے کہ مال کو علماء کے حوالے کیجئے, مسجد میں صرف کریں گے, مدرسے میں صرف کریں گے, انہی کو ذمہ دار بناؤ. اور اگر کوئی دینی یا جماعتی کام کا ذمہ دار بنا تو حدیث پاک میں ہے جس کے اندر اہلیت نہیں ہے, اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. جب تم لوگ ایسے جاہل گوار کو ذمہ دار بنا دو گے کہ اس کو دین کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں کہ مسجد کیسے ہونا چاہیے, مدرسہ کیسے ہونا چاہیے, تو پھر قیامت کا انتظار کرو, یعنی فساد کا انتظار کرو. علماء کے حوالے مال کو کرو تو گناہ سے بچو گے, خرافات میں نہیں خرچ ہوگا, وہی پیسہ دو گے تو یہ اچھے کام میں صرف کریں گے. یار مریضوں کا علاج کرائیں گے اور غریبوں کو ارتداد سے بچائیں گے, ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ بھئی اللہ تعالی ہم لوگوں کو سنت کی اتباع, اپنی مرضیات کی اتباع, استقامہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.